हज़रात अस्सलामु अलैकुम। 3 रोज़ा मजालिस बासिलसिला शहादत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का इनेकाद होने जा रहा है। इन मजालिस को खतीब इनकलाब आली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद नकवी साहब क़िबला खिताब फरमा रहे हैं। मजालिसों का उन्वान है अक़ीदा और अमल। इस सिलसिले की आज दूसरी मजलिस है। मजलिस से कब्ल कारी नदीम नजफ़ी साहब तिलावत कलाम रब्बानी से मजलिस का आगाज़ करेंगे। इस मजलिस के फ़ौरन बाद एक मजलिस से अज़ा बासिलसिला शहादत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बराए साले सवाब मरहूमा जहां आरा बिनते सैयद वसीया दर मरहूम मुनक्किद होगी शब में 10:15 बजे। इस मजलिस को जनाब मौलाना मिर्ज़ा यासूब अब्बास साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे और कल सेपहर यानी 4:15 पर एक मजलिस और मुनक्किद होगी। मीसम तम्मार फाउंडेशन के ज़रिए तमाम शब में सेपहर 4:15 पर इस मजलिस को भी मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। और 21 रमज़ान को दिन भर मजालिस का सिलसिला जारी रहेगा। ज़ेर एहतमाम खानवादे मीर अली हुसैन साहब मरहूम गाजीपुर नखास गाजीपुर सिटी। ये 3 रोज़ा मजालिस हैं जिसको खतीब इनकलाब आली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद नकवी साहब खिताब फरमा रहे हैं, जिसका उन्वान है अक़ीदा और अमल। इस सिलसिले की आज दूसरी मजलिस का इनेकाद होगा। तिलावत कलाम पाक से आली जनाब कारी नदीम नजफ़ी साहब मजलिस का आगाज़ करने जा रहे हैं। गुजारिश की जाती है मोहतरम कारी नदीम नजफ़ी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बाकायदा तिलावत कलाम रब्बानी से मजलिस का आगाज़ करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يعجئون حسابا. وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ضرابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا.
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتقى إلى ربه مآبا. إنا أنزلناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم لن قتلتنا أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد. गुजारिश की जाती है बरादर मोहतरम आली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद नकवी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज इस सिलसिले की दूसरी मजलिस को खिताब फरमाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ السمیع العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزاداران جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی خدمت میں گراف ایجنسی کی جانب سے جناب ابو ذر کنتوری صاحب اور ان کی ٹیم کی جانب سے یہ سہ روزہ مجالس جس کی آج دوسری تقریر ہے اور کل سے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور آپ کے سامنے عقیدہ و عمل کے عنوان سے جو گفتگو جاری و ساری ہے اس میں میں نے قرآن مجید کی جس مختصر سی آیہ کریمہ کو تلاوت کیا تھا اور آج بھی تلاوت کیا، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں یہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی کہ یہ دین جس کو اللہ نے اسلام کہا ہے، یہ دین جو سرکار ختمی مرتبت جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے دنیا میں بھیجا اور پیغمبر نے اس کی تبلیغ فرمائی اور اہل بیت رسالت نے اس کا تحفظ فرمایا، اس دین کے دو ستون ہیں، اس دین کے دو پلرز ہیں، جس میں دین کے ایک ستون کو عقیدہ کہتے ہیں اور دین کے ایک ستون کو عمل کہتے ہیں۔ یہ عمارت اسلام عقیدے اور عمل کے ستونوں کے اوپر قائم و دائم ہے۔
میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اب وہ شخص جس نے نجات کی خاطر کلمہ پڑھا ہے، جس نے آخرت کی خاطر کلمہ پڑھا ہے، وہ جو شخص کے نیت کے ساتھ چاہتا ہے کہ وہ اسلام کے ذریعے روز محشر بارگاہ خدا میں معاف کیا جائے اور نجات کا حقدار قرار پائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دنیا میں عقیدے سے بھی وابستہ رہے اور اعمال کی بھی پابندی کرے۔ لیکن عزیزان گرامی، عقیدہ و عمل یہ دونوں اپنی جگہ ہیں، مگر عقیدہ و عمل کے ساتھ ساتھ عقیدے کا عقیدہ حقہ ہونا ضروری ہے، عقیدے کا عقیدہ برحق ہونا ضروری ہے۔ صرف عقیدے سے نجات نہیں ملے گی، بلکہ عقیدے کا عقیدہ برحق ہونا ضروری ہے۔ ویسے ہی عزیزان گرامی، صرف عمل بھی کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کا عمل صالح ہونا ضروری ہے۔ یعنی عقیدہ برحق ہو تو نجات ہے، اور عمل صالح ہو تو درجات بلند ہوں گے۔ عقیدے کے لیے عقیدہ برحق ہونا ضروری ہے، اور عمل کے لیے عمل کا عمل صالح ہونا ضروری ہے۔ عمل کا صحیح عمل، مطابق قرآن عمل، مطابق معصومین عمل ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آپ کے گھروں میں شیعہ اثنا عشری جو 12 امام علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کے گھروں میں قرآن مجید کے بعد ایک کتاب ضرور ہوتی ہے، جس کتاب کا نام ہے تحفۃ العوام۔ ہر شیعہ گھر میں تحفۃ العوام ضرور ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تحفۃ العوام ہمارے آپ کے گھروں میں کیوں موجود رہتی ہے؟ تو یہ تحفۃ العوام واقعات کی کتاب نہیں ہے، یہ معجزات کی کتاب نہیں ہے، یہ تاریخی حالات کی کتاب نہیں ہے، اس میں جنگوں کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ تحفۃ العوام شریعت کے مسائل کی کتاب ہے۔ جتنے بھی مسائل شریعہ ہیں، نماز کا کیا مسئلہ ہے، اور روزہ کیسے رکھنا چاہیے، اور حج کا کیا قانون ہے، اور زکوٰۃ کا کیا نصاب ہے، اور نکاح کے کیا معاملات ہیں، اور طلاق کے کیا مسائل ہیں، جتنے بھی شریعت کے مسائل ہیں سارے کے سارے اس تحفۃ العوام میں موجود ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں تحفۃ العوام ہو یا توضیح المسائل ہو، اس کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ تحفۃ العوام کی اتنی امپارٹنس کیوں ہے؟ تحفۃ العوام ہمارے گھروں میں کیوں موجود ہے؟ یہ تو شریعت کے مسائل کی کتاب ہے، اس کا ہمارے گھروں میں رہنا کیوں ضروری ہے؟ تو ہر صاحب عقل فوراً جواب دے گا کہ یہ شریعت کے مسائل کی کتاب کا ہمارے گھروں میں ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم مسائل سے واقف ہوں گے تو اعمال میں غلطیاں نہیں کریں گے۔ اگر ہمیں شریعت کے مسائل کا علم ہوگا تو ہمارے عمل میں غلطیاں نہیں ہوں گی، ہمارا عمل عمل صالح رہے گا۔ تو عزیزان گرامی، جیسے شریعت کے مسائل اعمال کو پختہ کرنے کے لیے ہیں، ویسے ہی اہل بیت کے فضائل عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے ہیں۔ جو اہمیت شریعت کے مسائل کی ہے، وہی اہمیت اہل بیت اطہار کے فضائل کی ہے۔ بھائی شریعت کے مسائل اعمال کو پختہ کرنے کے لیے ہیں، اعمال کو صحیح کرنے کے لیے ہیں، لیکن اہل بیت کے فضائل عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اب اگر کوئی شخص وضو کر رہا ہے مگر غلط طریقے سے کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے مگر غلط طریقے سے پڑھ رہا ہے، تو یہ اعمال کی غلطی کس بات کا اعلان ہے؟ تو اعمال کی غلطی اس بات کا اعلان ہے کہ اسے شریعت کے مسائل کا علم نہیں ہے۔ تو جیسے اعمال کی غلطی بتاتی ہے کہ اسے شریعت کے مسائل کا علم نہیں ہے، ویسے ہی عقیدے کے جھول بتاتے ہیں کہ انہیں اہل بیت کے فضائل کا علم نہیں ہے۔ بھائی جو اہمیت شریعت کے مسائل کی ہے، وہی اہمیت اہل بیت اطہار کے فضائل کی ہے۔ یہ میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ایک طبقہ ہے جو مجالس عزا کے اس حصہ فضائل پر اعتراض کرتا ہے۔ ہم نے مولا علی کے فضائل پڑھے، ہم نے خیبر بیان کی، ہم نے خندق بیان کی، ہم نے معجزے بیان کیے، ہم نے مولا علی کے فضائل بیان کیے، تو ان کا صاحب فضائل والی مجلس، یعنی فضائل کو بہت لائٹلی لیا جاتا ہے، فضائل کو معاذ اللہ دین سے ایک الگ تصور کیا جاتا ہے۔ تو میں اس کانسیپٹ کی تردید کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھیں کہ یہ اہل بیت کے فضائل کیوں بیان کیے جاتے ہیں، یہ مجالس میں آل محمد علیہ السلام کے معجزات کیوں بیان کیے جاتے ہیں۔ جو اہمیت شریعت کے مسائل کی ہے، وہی اہمیت اہل بیت کے فضائل کی ہے۔ بھائی مسائل اعمال کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں، وہ اہل بیت کے فضائل عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں۔ اب یہ شریعت کے مسائل ہم تک پہنچے کیسے؟ یہ شریعت کے مسائل تحفۃ العوام کے دامن میں آئے کیسے؟ تو یہ شریعت کے مسائل ہمارے علماء نے کتابوں سے ڈھونڈ کے، حدیثوں کو چھان کے، روایتوں کو پرکھ کے، کوشش کر کے، کاوش کر کے شریعت کے مسائل ہم کو بتائے ہیں۔
دیکھیے شریعت کے مسائل علماء نے بھی بتائے ہیں، اپنے قیاس و اپنے ذہن سے بنائے نہیں ہیں۔ تو جیسے شریعت کے مسائل بتائے جاتے ہیں، بنائے نہیں جاتے ہیں، ویسے ہی اہل بیت کے فضائل بھی سنائے جاتے ہیں، بنائے نہیں جاتے ہیں۔ بھائی شریعت کے مسائل بھی علماء نے بتائے ہیں، بنائے نہیں ہیں، ویسے ہی اہل بیت کے فضائل بھی خطباء و ذاکرین سناتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے بناتے نہیں ہیں۔ اب یہ شریعت کے مسائل آئے کہاں سے؟ ہمارے علماء کے پاس جو یہ شریعت کے مسائل آئے اور انہوں نے کتابوں میں جمع کیے، تو ہمارے علماء کے پاس یہ شریعت کے مسائل کہاں سے آئے؟ اس کا منبع کیا ہے؟ اس کا سورس کیا ہے؟ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ تو یہ جتنے شریعت کے مسائل ہیں ان کا منبع ذات رسالت مآب ہے۔ یہ سارے مسائل شریعت پیغمبر اسلام کی زبان پر جاری ہوئے، یہ پیغمبر اسلام سے علماء تک پہنچے، علماء سے ہم تک پہنچے۔ تو عزیزان گرامی شریعت کے مسائل کا منبع ذات رسالت مآب ہے۔ نبی نے بتایا کہ نماز کی یہ اہمیت ہے، نماز کے یہ مسائل ہیں۔ نبی نے بتایا روزے کی یہ اہمیت ہے، روزے کے یہ مسائل ہیں۔ نبی نے بتایا حج کی یہ اہمیت ہے، حج کے یہ مسائل ہیں۔ تو جس نبی نے بتایا کہ نماز کا یہ مسئلہ ہے، روزے کا یہ مسئلہ ہے، حج کا یہ مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا یہ مسئلہ ہے، اسی نبی نے بتایا کہ مولا علی کا یہ مرتبہ ہے، جناب سیدہ کا یہ مرتبہ ہے، مولا حسن کا یہ مرتبہ ہے، مولا حسین کا یہ مرتبہ ہے۔ بھائی جس زبان سے شریعت کے مسائل ملے ہیں اسی زبان سے اہل بیت کے فضائل ملے ہیں۔ اب یہ تو بڑی گستاخی کی بات ہوگی کہ زبان ایک تھی اور تحفے دو ملے، ایک مسائل کا تحفہ، ایک فضائل کا تحفہ۔ یہ تو بڑی بدتمیزی ہوگی کہ مسائل لے لیے جائیں، فضائل چھوڑ دیے جائیں۔ بھائی جس زبان سے شریعت کے مسائل ملیں اسی زبان سے اہل بیت کے فضائل ملے ہیں، اور جس منبر سے نبی نے شریعت کے مسائل بیان کیے ہیں اسی ممبر سے اہل بیت کے فضائل بیان کیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مسائل مسجد میں بیان کیے ہوں اور فضائل کمرہ بند کر کے اپنے گھر میں بیان کیے ہوں، نہیں، جس ممبر سے بتایا صلاۃ و معراج المومن، جس ممبر سے بیان کیا صلاۃ و عمود الدین، اسی ممبر سے بیان کیے فضائل اہل بیت۔ اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ مسائل چیخ چیخ کے مسلمان کو سنائے ہوں اور فضائل چپکے چپکے جناب سلمان کو سنائے ہوں۔ بھائی جس مجمع میں نبی نے شریعت کے مسائل بیان کیے اسی مجمع میں اہل بیت کے فضائل بیان کیے۔ جس مجمع میں بتایا صلاۃ و عمود الدین، جس مجمع میں بیان کیا صلاۃ و معراج المومن، وہی مجمع ہے، وہی مسجد ہے، وہی ممبر ہے، وہی مقام ہے، وہی مدینہ ہے، اور مسجد کا دروازہ ہے، اور مسجد کے دروازے میں شہر علم کا دروازہ کھلتا ہے۔ مولا علی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، نبی مولا علی کی طرف نظر ڈالتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حب علی جواز للجنہ، علی کی محبت جنت کا جواز ہے۔ پھر مولا علی کو دیکھا، فرمایا حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے۔ پھر مولا علی کو دیکھا، ذکر علی عبادہ، مولا علی کا ذکر عبادت ہے۔ پھر مولا علی کو دیکھا، یا علی حب کا تقوی والایمان و بغض کا کفر و نفاق، یہ علی آپ کی محبت تقوی و ایمان ہے، آپ کی دشمنی کفر و نفاق ہے۔ پھر مولا علی کو دیکھا، حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، کہ اے علی آپ کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ پھر مولا علی کو دیکھا کہ یہ کل ایمان ہیں، یہ مرد میدان ہیں، یہ وسیع رسول ہیں، یہ شوہر بطول ہیں، یہ جناب امیر ہیں، یہ مولا غدیر ہیں، یہ قطب الاقطاب ہیں، یہ حبیب الاحباب ہیں، یہ کتاب مستور ہیں، یہ صاحب طور ہیں۔ ارے ہم تو چاہنے والوں میں فضائل بیان کرتے ہیں، نبی تو جلنے والوں میں فضائل بیان کر رہے تھے۔ اتنے میں مسجد میں ایک بی بی تشریف لائی، نبی نے دیکھا، فرمایا فاطمہ تو بزت منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ پھر شہزادی کو دیکھا، فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے۔ پھر بی بی کو دیکھا، یا فاطمہ انت ام ابیہا، اے فاطمہ آپ اپنے باپ کی ماں ہیں۔ پھر بی بی فاطمہ کو دیکھا کہ ان کی رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان کے غیظ سے اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ اتنے میں مولا حسن نظر آئے، فرمایا یا حسن انت الامام یبن الامام، میرے لال حسن تم امام بھی ہو، امام کے بیٹے بھی ہو۔ انت السید یبن السید، تم سید بھی ہو، سید کے بیٹے بھی ہو۔ انت الحجت یبن الحجت، تم حجت خدا بھی ہو، حجت خدا کے لال بھی ہو۔ پھر امام حسن و امام حسین کو ایک ساتھ دکھا، فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ مولا حسین کو دیکھا، فرمایا حسین و منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ پھر مولا حسین کو دیکھا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین سفینہ
सफीना नजात है, मेरा हुसैन हिदायत का चराग है। नबी मेंबर के ऊपर बैठे हुए वाज दे रहे हैं, मुइज़ा बयान कर रहे हैं, नमाज की फजीलतें बयान कर रहे हैं, रोज़े की इफादियत बयान कर रहे हैं, हज के फ़ायदे बयान कर रहे हैं, ज़कात का फैज़ बयान कर रहे हैं, ईमान और तक़वा की बातें कर रहे हैं। ये वाक़या किताबों में मौजूद है कि नबी मेंबर पर बैठे हुए मुइज़ा दे रहे थे कि एक मर्तबा मस्जिद के दरवाजे में शहर इल्म के दरवाजे का बेटा ज़ाहिर हुआ। मौला हुसैन दाखिल मस्जिद हुए, नाना को देख के नवासा दौड़ने लगा। इधर मौला हुसैन नाना को देख के दौड़े थे कि इबा का दामन पैरों को काबा समझ के लिपट गया और फर्श मस्जिद ने जिसमें इमामत के बोसे लेना शुरू किए, नबी मेंबर के ऊपर बैठे हैं। देखिए, होना ये चाहिए था कि असहाब का मजमा था, सहाबा का मजमा था। नबी किसी भी सहाबी से कहते कि आगे बढ़ो, मेरे हुसैन को गोद में उठाओ और मेरी गोद तक पहुंचाओ, लेकिन नबी ने किसी सहाबी से नहीं कहा। सहाबी से न कह के पैगाम दिया है कि सहाबियत बारे इमामत को नहीं उठा सकती है, सहाबियत वज़न इमामत को नहीं उठा सकती है। नबी खुद मेंबर से उतरे। क्या कर रहे थे नबी मेंबर पर? नबी मेंबर पर शरीयत के मसाइल बयान कर रहे थे, नबी मेंबर से नमाज की फजीलतें बयान कर रहे थे, रोज़े की फजीलतें बयान कर रहे थे, हज व ज़कात के फ़ायदे बयान कर रहे थे, हमसाया के हुकूक बयान कर रहे थे, इखलाकियात बयान कर रहे थे, किरदार की खूबियाँ बयान कर रहे थे, इखलाक का दर्ज दे रहे थे। लेकिन नबी बयान कर रहे थे शरीयत के मसाइल, और सामने आ गया मरकज़ फ़ज़ाइल। तो हमारे यहाँ नबी बयान कर रहे थे शरीयत के मसाइल, मगर सामने आ गया मरकज़ फ़ज़ाइल। तो अब नबी ने नमाज के ज़िक्र को रोक दिया, रोज़े के तज़किरे को रोक दिया, शरीयत के मसाइल को रोक दिया और ख़ुद मेंबर से उतरे, मौला हुसैन को गोद में उठाया, फिर मेंबर के ऊपर आए, फरमाया हाज़ल हुसैन फ़ारिफ़ू, ये मेरा हुसैन है, इसे पहचान लो। भाई, नबी ने शरीयत के मसाइल को रोक के अहले बैत और मौला हुसैन के फ़ज़ाइल के बयान को जारी किया। नबी का फ़ेल उनकी ज़ात तक महदूद नहीं रहता। कुरान ने मोहरें लगाई हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हमारे रसूल की सीरत तुम्हारे लिए नमूने अमल है। कुरान ने मोहर लगाई है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। नबी की सीरत हमारे लिए नमूने अमल है। नबी जो करें वो करना हमारे लिए सुन्नत है, नबी जो करें उस पे अमल करना हमारे लिए सबब सवाब है। देखिए, इस वाक़े में एक पैगाम छुपा है कि नबी बयान कर रहे थे शरीयत के मसाइल, मगर सामने आ गया मरकज़ फ़ज़ाइल। तो अब मसाइल को रोक के नबी ने खुद फ़ज़ाइल पढ़ना शुरू किए और क़यामत तक हर मेंबर पर जाने वाले को एक पैगाम दिया है कि मसाइल के लिए फ़ज़ाइल अहले बैत नहीं रोके जाएंगे, फ़ज़ाइल के लिए मसाइल शरीयत रोक दिए जाएंगे। तो इज़ान गिरामी, जो अहमियत कम से कम शरीयत के मसाइल की है, वही अहमियत अहले बैत अतार के फ़ज़ाइल की है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि शरीयत के मसाइल अमल को मजबूत करने के लिए, वो अहले बैत के फ़ज़ाइल अक़ीदे को मजबूत करने के लिए। फ़ज़ाइल अहले बैत, ये जो एक तसव्वुर, एक कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है, ख़ास करके मजलिसों का मर्तबा और मजलिसों का मेयार कम करने के लिए एक पूरी कोशिश और पूरी साजिश हो रही है कि जैसे इन मजालिस का, अभी जैसे थोड़े दिन पहले एक साहब ने मजालिस का तरावी से मुआजना किया था, उसका बाकायदा जवाब दिया गया था। तो ये पैगाम भी पहुँच जाना चाहिए कि भाई ये मजलिसें और मजलिसों में जो फ़ज़ाइल हैं, ये सिर्फ दाद तहसीन के लिए नहीं है। फ़ज़ाइल की अहमियत समझिए भाई, शरीयत के मसाइल की जो अहमियत है, कम से कम अहले बैत के फ़ज़ाइल की वही अहमियत है। अगर मसाइल आमाल की पुख्तगी के लिए हैं तो अहले बैत के फ़ज़ाइल अक़ीदे की पुख्तगी के लिए। और फिर फ़ज़ाइल अहले बैत की इतनी अहमियत है कि तफ़सीर कुरान है, मुफ़स्सिर कुरान ग़ुलाम हुसैन जाड़वी अलैहिस्सलाम ने 15 जिल्दों में तफ़सीर कुरान तहरीर फरमाई है। उसमें वो लिखते हैं कि जब पैगम्बर इस्लाम मेराज की शब मेराज मनाजिल से गुज़र रहे थे, तो फरमाते हैं कि मैं 5वें आसमान पर, नबी जब ज़मीन पर वापस आए तो नबी ने फरमाया जब मैं 5वें आसमान पर पहुंचा तो मैंने देखा कि ऊँटों की एक कतार है, जिसे अंग्रेज़ी में क्यों कहते हैं, ऊँटों की एक कतार है, और इतनी तूलानी कतार है कि न इब्तिदा की खबर कि कतार शुरू कहाँ से हुई है और न इंतहा की खबर कि कतार ख़त्म कहाँ हुई है। और हर ऊँट की पुश्त के ऊपर एक संदूक रखा हुआ है। तो नबी ने जिब्रील से पूछा है, जिब्रील ऊँट कैसे हैं?
اور اس کی پشت کے اوپر صندوق کیسے ہیں؟ دیکھیں نبی جبریل سے اس لیے نہیں پوچھ رہے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کو نہیں معلوم ہے. یہ جو اکثر واقعات ہے کہ ایک امام دوسرے امام سے پوچھ رہا ہے، ایک امام نبی سے پوچھ رہا ہے، نبی امام سے پوچھ رہے ہیں، تو یہ جو امام امام سے پوچھتا ہے یا نبی امام سے پوچھتا ہے تو یہ اس لیے پوچھتا ہے کہ اگر نہ پوچھے گا تو عوام تک کیسے پہنچے گا؟ یہ بھی ایک علم پہنچانے کا ذریعہ ہے. تو نبی نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ صندوق کیسے ہیں؟ تو جبریل نے کہا یا نبی اللہ یہ صندوق نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ایک تحفہ ہے کہ جب آپ کی بیٹی کا ہوگا تو آپ کی بیٹی کو اللہ جہیز کے طور پر یہ عطا فرمائے گا. تو نبی نے کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں دیکھوں کہ ان صندوقوں میں کیا ہے، اللہ نے میری بیٹی کے لیے کیا تحفہ تیار کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا بسم اللہ، باپ نہ دیکھے گا تو کون دیکھے گا؟ تو نبی کہتے ہیں اب جو میں نے صندوق کھولنا شروع کیے تو ہر صندوق میں 1000 کتابیں، غور سے سنیے گا، ہر صندوق میں 1000 کتابیں فضائل مولا علی کی تھیں، اور ہر کتاب میں 1000 فضیلت مولا علی کی تھیں. اللہ اکبر. بھائی ہر صندوق میں 1000 بکس ہر صندوق میں مولا علی کے فضائل کی، اور ہر کتاب میں 1000 فضیلتیں مولا علی کی لکھی تھی. اب وہ لوگ بھی آ جائیں جو کہتے ہیں کہ صاحب نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. اگر پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو نبی نے پڑھ کیسے لیا کہ کتاب میں کیا لکھا ہے، کتاب میں کیا درج ہے؟ یہ نبی نے کیسے پڑھا؟ تو یا تو یہ مانیے کہ نبی پڑھنا جانتے تھے، اور یا یہ مانیے کہ میرے مولا کے فضائل میں ایک طاقت یہ بھی ہے کہ وہ ان پڑھ سے بھی اپنے کو پڑھوا لیتے ہیں. یہ بھی فضائل جناب امیر المومنین کی ایک تاثیر سمجھیے. تو نبی کہتے میں نے دیکھا تو فضائل تھے، ہر صندوق میں 1000 کتابیں مولا علی کے فضائل کی، اور ہر کتاب میں 1000 فضیلتیں مولا علی کی تھی. دیکھیے نبی کی بیٹی کو اللہ نے شب معراج جو تحفہ دیا اسے فضائل علی کہتے ہیں. اب جناب سیدہ کو ایک تحفہ اللہ نے دیا، اس تحفے کو فضائل علی کہتے ہیں. وہ ایک تحفہ زمین پر نبی نے دیا، اس کو باغ فدق کہتے ہیں. میں نتیجہ آپ کو نکالنا ہے، گفتگو مجھے کرنا ہے. فضائل ملے اللہ کی طرف سے، اور بی بی کو فدق ملا باپ کی طرف سے. اب ذرا کتابوں کے آئینے کو دیکھ کے بتائیے کہ جنہوں نے فدق قصف کیا کیا معصومہ عالم نے ان کو معاف کیا؟ کہ ہرگز معاف نہیں کیا. تو نتیجہ نکالیے کہ جو فدق کھا جائے جب معصومہ اس کو معاف نہیں کرتی تو جو علی کے فضائل چھپائے معصومہ اسے کہاں سے معاف کریں گے؟ اللہ اکبر. رضان گرامی یہ فضائل عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے، اور پھر یہ جو مجالس میں فضائل رکھے گئے. دیکھیے طرز ذاکری یہی ایک طبقہ ہے کہ صاحب کب تک خیبر سنیں اور کب تک خندق سنیں اور کب تک فضائل سنیں. ہم فضیلت والی مجلس نہیں سنیں گے، ہم نصیحت والی مجلس سنیں گے. ایک طبقہ ہے جسے فضائل چڑھ ہے کہ صاحب ہم فضائل والی مجلس نہیں سنیں گے، شریعت کے مسائل والی سنیں گے، فضیلت والی سنیں گے، نصیحت والی سنیں گے. خدا کی قسم جو فضیلت نہیں مانتا، جو فضیلت نہیں سننا چاہتا، نصیحت کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. ارے دشمنان علی کے اوپر نبی کی نصیحتوں کا اثر نہیں ہوا، ہماری نصیحتوں کا کہاں سے اثر ہو جائے گا؟ ایک طبقہ ہے کہ صاحب فضائل، تو یہ جو مجلسوں میں فضائل رکھے گئے دیکھیں ان کا بھی مقصد سمجھ لیجئے. کل آخری مجلس ہے، کل تفسیر کے ساتھ اس موضوع کا لب لباب آپ کی خدمت پہ پیش کرنا ہے، لیکن آج اس بات کو بہت توجہ سنیے گا. یہ جو فضائل میں نے عرض کیا کہ مسائل شریعت اعمال کو مضبوط کرنے کے لیے، اور اہل بیت کے فضائل عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے. اب یہ کہ جو یہ مجلسوں میں فضائل رکھے گئے یہ کیوں؟ تو دیکھیں یہ صرف جذبات کا، یہ خطیبوں کی ایجاد نہیں ہے. اسلام میں لا قانونیت نہیں ہے کہ ہمارا دل یہ کہہ رہا ہے، ہمارا دماغ یہ کہہ رہا ہے، ہمارا ذہن یہ کہہ رہا ہے. بھائی دامن دین میں ہمارے خیال کی گنجائش نہیں ہے. بھائی دوسروں میں اور شیعوں میں ایک فرق ہے، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دماغ کیا کہہ رہا ہے، ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ امام کیا کہہ رہا ہے. ہمارے یہاں ہمارا دین بر بنیاد عصمت ہے، بر بنیاد امامت ہے. ہمارے دین میں یہ ہے کہ امام نے کیا کہا ہے، نبی نے کیا کہا ہے. تو یہاں لا قانونیت نہیں ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ فضائل نہ پڑھے جائیں، مسائل پڑھے جائیں، فضیلتیں نہ پڑھی جائیں، نصیحتیں پڑھی جائیں. تو ہمارے دل کی کیا حیثیت ہے؟ بھائی میرا دل یہ کہنے لگے کہ میں نماز کا پابند ہوں، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہر نماز میں پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد پڑھا جاتا ہے. تو اب میرا دل یہ کہتا ہے کہ صاحب وہی سورہ الحمد کب تک پڑھا جائے. میرا دل کہتا ہے سورہ الحمد کو ہٹا کے سورہ نور پڑھا جائے.
سورہ آل عمران پڑھا جائے، سورہ بقرہ پڑھا جائے، سورہ جمعہ پڑھا جائے، سورہ منافقین پڑھا جائے، اگر میرا دل یہ کہے کہ وہی سورہ الحمد کب تک پڑھیں، جیسے لوگ کہتے ہیں وہی فضائل علی کب تک سنیں، کیا فرمایا؟ وہی خیبر و خندق کیسے سنیں؟ پر میرا دل یہ کہنے لگے کہ صاحب وہی سورہ الحمد کب تک پڑھا جائے، تو کیا میں علماء سے گزارش کروں کہ کیا اجازت دیتی ہے شریعت کہ میں سورہ الحمد ہٹا کے سورہ نور پڑھ لیا کروں، سورہ آل عمران پڑھ لوں، سورہ جمعہ پڑھ لوں، سورہ مریم پڑھ لوں، سورہ محمد پڑھ لوں، سورہ قیامت پڑھ لوں، سورہ اعلیٰ پڑھ لوں؟ کیا اجازت دیتی ہے شریعت کہ قرآن کے دوسرے سورے ایک سورے کو ہٹا کے پڑھ لیے جائیں؟ تو آواز آئے گی بدتمیزی نہ کرو، نماز میں وہی پڑھنا پڑے گا جو نبی نے سکھایا ہے، نماز میں وہی پڑھنا پڑے گا جو نبی نے سکھایا ہے۔ نہ جانے آپ متوجہ ہوئے کہ نہیں، تو جیسے نماز میں وہی پڑھنا پڑے گا جو نبی نے سکھایا ہے، تو مجلس میں بھی وہی پڑھنا پڑے گا جو نبی نے سکھایا ہے۔ بھئی اب جس نبی نے بتایا ہے کہ نماز میں سورہ الحمد ضرور پڑھنا، اسی نبی نے کہا ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر جناب امیر المومنین علیہ السلام کے ذریعے۔ تو جو فضائل پڑھے جاتے ہیں عقیدے کی مضبوطی کے لیے پڑھے جاتے ہیں، اور پھر یہ جو طرز ذاکری ہے، یہ جو مجلسیں ہیں، اس کے قانون کو سمجھنا چاہیے۔ بھئی یہ جو تحریک شروع ہوئی ہے کہ مجلسوں کو ہلکا کیا جائے اور مجلسوں کو تراویح سے ملایا جا رہا ہے، ارے کہاں سنت، کہاں بدعت، کہاں سیرت معصومین، کہاں سنت منافقین۔ بھئی مجلسوں کا آغاز میں اپنے بیان میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ واقع کربلا سے پہلے مجلسیں ہوئیں، ہر نبی نے مجلس کی ہے، ہر نبی کے دور میں ذکر کربلا ہوا ہے، جبریل نے مصائب پڑھے، انبیاء کرام کی موجودگی میں مجلسیں ہوئی ہیں، خود پیغمبر اسلام نے مجلس پڑھی، مجلس سنی، مولا علی نے مجلس پڑھی، مجلس سنی، اور پھر باقاعدہ کربلا کے بعد تو چوتھے امام سے لے کے سارے اماموں کے دور میں مجلسیں ہوتی تھیں۔ ائمہ معصومین اپنے گھر میں مجلس کرتے تھے، اب مجلسوں میں مجلس پڑھنے والے بھی آتے تھے۔ اب دیکھیے ائمہ معصومین کے دور میں کسی امام کے گھر میں کمیت اسدی مرثیہ پڑھ رہے ہیں، مجلس پڑھ رہے ہیں، کسی کے گھر میں جناب دیبل خزائی پڑھ رہے ہیں، جناب جعفر ابن عیان مرثیہ پڑھ رہے ہیں، ابو امارہ مرثیہ پڑھ رہے ہیں، جعفر ابن عیان پڑھ رہے ہیں، سید حمیری پڑھ رہے ہیں۔ بھئی معصومین علیہ السلام کے گھروں میں یہ مجلسیں ہوتی تھیں، تو کبھی سید حمیری مجلس پڑھ رہے ہیں، کبھی کمیت اسدی مجلس پڑھ رہے ہیں، کبھی دیبل خزائی مجلس پڑھ رہے ہیں، کبھی ابو امارہ مجلس پڑھ رہے ہیں، کبھی ابان ابن تغلب مجلس پڑھ رہے ہیں، کبھی ابو امارہ، کبھی جعفر ابن عیان مجلس پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے نام لیے، یہ ہمارے معتبر علماء کی کتابوں میں نام درج ہیں۔ سید حمیری مرثیہ پڑھتے تھے، کمیت اسدی مرثیہ پڑھتے تھے، دیبل خزائی مرثیہ پڑھتے تھے، ابو امارہ مرثیہ پڑھتے تھے۔ بھئی ہم کو تو مومنین مجلسیں پڑھواتے ہیں، ہم مومنین کے چنے ہوئے ذاکر ہیں، یہ جن کے نام لیے یہ معصومین کے گھروں کے ذاکر ہیں۔ اب اگر ذرا سا بھی علم ہے تو میرا چیلنج ہے کہ کتابیں دیکھ کے بتائیے کہ سید حمیری نے اپنی مجلس میں کیا پڑھا، وہ امام نے کیا پڑھوایا، دیبل خزائی نے کیا پڑھا، وہ امام نے کیا پڑھوایا، کمیت اسدی نے بنام مجلس کیا پڑھا، امام نے کیا پڑھوایا۔ تو ساری تاریخیں یہ کہتی ہیں کہ جتنے ائمہ معصومین کے گھر میں مجلس پڑھنے والے تھے، یہ اپنے کلام میں اول اہل بیت کے فضائل بیان کرتے تھے اور آخر مولا حسین کے مسائل بیان کرتے تھے۔ یعنی یہ ہے طرز ذاکری۔ معصومین کے گھر میں ہمیں قانون مجلس ملا کہ اول فضائل پڑھنا، آخر مسائل پڑھنا۔ تو یہ جو طرز ذاکری ہے یہ ہمارے جذبات کا نتیجہ نہیں ہے، یہ معصومین علیہ السلام کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ یہ طریقہ مجلس معصومین کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ اور پھر چوتھے امام علیہ السلام نے جو دربار یزید میں خطبہ دیا ہے، وہ خطبہ کیا ہے؟ وہ مجلس ہے۔ آپ نے اول کیا بیان فرمایا؟ اللہ کی مدح کی، پھر اپنا تعارف فرمایا، وہ اپنے تعارف میں فضائل بیان کیے کہ جو مجھے پہچانتا ہے، نہیں پہچانتا ہے پہچان لے، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 تلواروں سے جنگیں کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 قبلوں کی طرف سجدہ کیا ہے۔ یہ کیا بیان کیا؟ دربار یزید میں اپنے دادا کے فضائل بیان کیے۔ بھئی جیسے نماز میں وہی پڑھنا پڑے گا جو نبی نے سکھایا ہے، تو مجلس میں بھی وہی پڑھنا پڑے گا جو چوتھے امام نے سکھایا ہے۔
اب اگر کوئی سورہ الحمد کو ہٹا کے کوئی اور سورہ پڑھ رہا ہے تو یہ نبی سے بغاوت ہے، تو اگر اہل بیت کے فضائل ہٹا کے کچھ اور پڑھا جا رہا ہے تو یہ سید سجاد سے بغاوت ہے۔ رانے گرامی، اور پھر یہ فضائل کا مقصد ہے کہ عقیدہ مضبوط ہو، اس لیے کہ نجات کی بنیاد عقیدے کے اوپر ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جتنا مضبوط عقیدہ ہوتا ہے اتنا بہتر عمل ہوتا ہے۔ عقیدہ ہی عمل کو بام عروج پہنچاتا ہے۔ اگر عقیدے میں مضبوطی نہیں ہے تو عمل میں شکوک ہی شکوک ہوتے ہیں، عمل میں شبہات ہی شبہات ہوتے ہیں، عمل میں استقامت نہیں ہوتی۔ اگر یقین نہ آئے تو میدان کربلا میں آ کے دیکھیے، بھائی کربلا میں عقائد کی منزل وہ ہے کہ جو بام عروج پر نظر آ رہی ہے، تو پھر اسی عقیدے کی وجہ سے عمل بھی منزل معراج پر نظر آ رہا ہے۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے عقائد کا اندازہ لگایا جائے کہ کس عقیدے کے اوپر تھے، بھائی تفصیل کے ساتھ اصحاب امام حسین کے کبھی موقع ملا تو ان کا رجل بیان کیا جائے گا، ان کا عقیدہ کیا تھا۔ بھائی ان کی نمازیں لوگوں نے دیکھی ہیں کہ تیروں کی بارش میں انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، ان کا عقیدہ بھی تو دیکھیے کیا تھا۔ جتنے بھی شہدائے کربلا امام حسین علیہ السلام کے اصحاب جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو وہ میدان جنگ میں جنگ سے پہلے رجس پڑھتے تھے اور رجس میں اپنا عقیدہ بیان کرتے تھے۔ چنانچہ اصحاب امام حسین کے رجس میں صاف صاف یہ ملتا ہے کہ جانے والے جا کے کہتے تھے کہ تم دین معاویہ کے اوپر ہو، ہم دین علی ابن ابی طالب کے اوپر، یعنی انہوں نے رجس میں بھی علی کیا۔ چنانچہ جناب زہیر قین کے لیے ملتا ہے کہ جناب زہیر قین امام حسین سے ملاقات کے پہلے عثمانی تھے، کسی غلط فہمی کے شکار تھے جیسے جناب حر، لیکن جب امام حسین السلام سے ملاقات ہوئی اور آپ نے امام حسین السلام کے اوپر اپنی جان نثار کرنے کا وعدہ کیا اور میدان کربلا میں آئے، تو جب 10 محرم کو جناب زہیر قین امام حسین کی جانب سے لشکر یزید کے مقابلے میں آئے تو لشکر یزید میں سے ایک شخص نے طنز کیا اور کہا کہ زہیر تم اور اولاد علی کی طرف نکل پڑے، ان کی طرف سے ان کی حمایت میں فرزند علی کی طرف سے لڑنے آئے، ارے تم تو فلاں کے شیعہ تھے۔ بھئی یہ جملہ علامہ مجلسی نے بھی اور ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ زہیر قین سے کہا گیا کہ تم تو فلاں کے شیعہ تھے۔ زہیر قین کے اوپر طنز کیا گیا کہ تم ادھر سے کہاں نکلے، بھئی سنیے گا غور سے، کہا تم تو فلاں کے شیعہ تھے۔ تو جناب زہیر قین نے عجیب و غریب جواب دیا کہ یہ نہ کہو کہ میں پہلے فلاں کا شیعہ تھا، یہ کہو کہ میں پہلے شیطان کا شیعہ تھا اب رحمان کا شیعہ ہوں۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ شہدائے کربلا کے رجس وہ بیان نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ مصائب کا حصہ مانے جاتے ہیں۔ میرا چیلنج ہے کبھی موقع ملا انشاءاللہ مولا نے زندگی تو میں بیان کروں گا کہ جو رجس ہیں، جو لوگ کہتے صاحب علی علی والی مجلس، علی علی والی مجلس، علی علی والی مجلس، ارے شہدائے کربلا کے رجس پڑھیے، اس میں بھی علی علی ہی نظر آئے گا۔ جو جاتا تھا وہ اپنا تعارف بعنوان جناب امیر المومنین کراتا تھا، تو عقیدے میں بھی اس منزل پر تھے کہ شب عاشور آئی اور امام نے چراغ قبول کیا، وہ کہا جسے جانا ہو وہ چلا جائے۔ تو سب سے پہلے جناب مسلم ابن اوسجہ اپنی جگہ سے اٹھے اور فرمایا کہ فرزند رسول ہم آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں، اگر قینچی سے ہمارا گوشت مہین مہین کاٹ ڈالا جائے اور ہماری لاش میں آگ لگا دی جائے اور وہ راکھ کی صورت میں دریا میں بہا دی جائے اور ہمیں پھر زندہ کیا جائے اور پھر ہم سے پوچھا جائے تو پھر ہم آپ کے اوپر جان نثار کرنے کا اعلان کریں گے۔ ایسا 70 مرتبہ کہا جائے تب بھی ہم آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ جناب جون جیسا غلام کھڑا ہوا، اپنی کمر میں پٹکے کو کسا اور فرمایا فرزند رسول بچپن میں گودیوں میں کھلایا ہے، آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آواز دی گئی کہ ذرا چراغ جلائیے۔ اب جو امام حسین نے چراغ جلایا تو دیکھیے عقیدے کی منزل کیا تھی۔ چراغ جلایا تو جن کے پاس تلواریں تھیں وہ تلوار کو الٹا کیے ہوئے، یعنی تلوار کی جو دھار تھی وہ گلے کی طرف تھی اور تلوار کی دھار اپنے گلے پر رکھے ہوئے تھے، اور جن کے پاس نیزے تھے وہ نیزے کی نوک، نیزے کی انیاں اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ آواز دیتے فرزند علی ذرا سے اشارہ کر کے دیکھیے، ہم اپنے گلے پر اتنا زور دیں گے کہ ہماری تلواروں سے ہماری گردنیں کٹ جائیں، ہمارے نیزے ہمارے سینے کے پار ہو جائیں، مگر ہم چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ ابھی مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، ہونٹ تھر تھرائے تھے، کچھ کہنا چاہا تھا کہ خیمے کا پردہ ہلنے لگا۔ ایک آواز آئی کہ ارے اصحاب حسین تم بڑے خوش قسمت ہو کہ تم پر علی کی بڑی
بیٹی سلام کہلوا رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ امامے پھینک دیا گیا، کیونکہ یہ کیسا وقت آ گیا کہ علی کی شہزادی غلاموں کو سلام کہلوائے۔ بس عزیزو آپ کی آوازیں بلند ہونے لگیں، گھروں کے اندر وا علیہ کی صدائیں بلند ہوں گی، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے دریا جاری ہوں گے، جتنا رونا ہو رو لیجئے۔ اس بار ہمیں مولا علی کو بھی رونا ہے، اور یہ بھی سوچ سوچ کے رونا ہے کہ یہ پہلا سال زندگی میں آیا کہ ہم مولا علی کا تابوت ہمارے کلیجوں پر چھریاں چل رہی ہیں، ہمارے کلیجے ہمارے غم کے خنجر سے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ پہلا سال ہے عزیزو، ذرا دلوں پر ہاتھ رکھنا تو رونے کے لیے یہی بہت۔ جب سے آنکھ کھولی کبھی ایسا ہوا نہیں، بیماری کے عالم میں بھی مولا کے تابوت کی زیارت کی، مگر اس وقت بیماری کی وجہ سے، اس کورونا کی وجہ سے، حکومت کی ہدایات کی وجہ سے یہ پہلا سال ہے جب ہم مولا علی کے تابوت کو کاندھا نہیں دے پائے۔ بس آپ اس کا احساس کیجئے کہ آپ کو کتنا دکھ ہے اس بات کا، کتنا دکھ ہے اس بات کا کہ ہم مولا علی کا تابوت نہیں اٹھا پائے۔ اب اس بات کا جب احساس ہو جائے کہ ہم مولا علی کے تابوت کی شبیہ کو نہیں اٹھا پائے، تب سوچئے گا کہ سید سجاد کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ باپ کا لاشا میدان کربلا میں پڑا ہے، ظالموں کے جنازے دفن ہو رہے ہیں، اور سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، لاش حسین پامال کیا جا رہا ہے۔ ہاں عزیزوں، بڑی قیامت کے دن ہیں، بڑی قیامت کے راتیں ہیں۔ بہرحال گھروں کے اندر ہی صحیح، لیکن بڑے خلوص کے ساتھ عزاداری ہو رہی ہے، بہت خلوص کے ساتھ آنسو بہائے جا رہے ہیں، اور اس سال احساس غم اور زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج جب ہم نے افطار کیا تو ہمیں مولا علی کے گھر کے رونے کی صدا سنائی دے رہی تھی۔ ہمیں وہ وقت یاد آ رہا تھا کہ آج 19 کی تاریخ جب گزری تھی تو مولا علی کے گھر کا کیا عالم تھا۔ صبح سے لے کے شام تک چاہنے والے بار بار تعزیت کو آ رہے تھے، عیادت کو آ رہے تھے، مولا علی کی خیریت کو آ رہے تھے۔ کچھ خاص چاہنے والوں کو مولا علی کے پاس جانے کی اجازت دی جاتی تھی، کبھی جناب حجر ابن عدی آئے، کبھی ساسا ابن سوہان آئے، لیکن اس کے بعد مولا علی بار بار چاہنے والوں سے کہتے تھے تم باہر چلے جاؤ، پھر اپنے بیٹوں سے کہتے تھے ہماری بیٹیوں کو ہمارے پاس بھیج دو، ہماری زینب کو ہمارے پاس بھیج دو، ہماری کلثوم کو ہمارے پاس بھیج دو۔ ہاں میں کل بھی عرض کر چکا ہوں کہ بیٹیوں کی محبت جب محبت ہوتی ہے، مولا علی زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں ان کے قریب بیٹھی رہیں۔ پھر عزیزو یہ رات بھی گزری، اور یہ 3 دن مولا کائنات اس زخم کی اذیت میں بستر کے اوپر تڑپتے رہے۔ شاید مولا علی کی 3 دن کی مصیبت کی تمہید تیار کر رہے تھے، شاید امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں 7 سے لے کے 10 محرم تک کی مصیبت کا احساس کر رہے تھے۔ اس کے بعد یہ دن گزرنے کے بعد جب رات آئی تو یہ وصیتوں کی رات تھی کہ مولا کائنات نے اپنے بچوں کو بلا کے وصیتیں کرنا شروع کی۔ امام حسن علیہ السلام کے لیے ایک طولانی وصیت کی جو امام حسن کے ذریعے ہمارے آپ کے لیے ایک پیغام ہے، اور پھر اس کے بعد امام حسن کو اپنے قریب بلایا، آواز دی حسین میرے پاس آؤ، زینب کلثوم ہمارے پاس آئیے، لیجئے بچے قریب آئے۔ مولا حسین کا ہاتھ لے کے مولا علی نے امام حسن کے حوالے کیا، بی بی زینب و کلثوم کے ہاتھ لے کے مولا علی نے امام حسن کے حوالے کیے۔ جب سارے بچوں کے ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دے چکے تو ایک مرتبہ کونے سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی، پوچھا یہ کون رو رہا ہے؟ جواب آیا عباس کی ماں رو رہی ہیں، یہ ام البنین رو رہی ہیں۔ آواز ام البنین کیوں رو رہی ہیں؟ کہا ام البنین اس لیے رو رہی ہے کہ عباس رو رہا ہے۔ عباس کیوں رو رہا ہے؟ کہا عباس یہ کہہ کے رو رہا ہے کہ بابا نے سب کے ہاتھ بھیا حسن کے ہاتھ دیے مگر میرے ہاتھ بھیا حسن کے حوالے نہیں کیے۔ آواز دی عباس سے کہو ابھی صبر کرو، ابھی وہ منزل بھی آنی ہے۔ اس کے بعد پھر امام حسین کو اپنے قریب بلایا اور جناب عباس کو اپنے قریب بلایا، اور اس کے بعد ننھے ننھے عباس کے ہاتھوں کو امام حسین کے ہاتھوں کے حوالے کیا۔ دیکھیے یہ شب شہادت کی بات ہے کہ جب جناب عباس کے دونوں ہاتھ امام حسین کے ہاتھوں کے حوالے کیے گئے، میں کہوں گا یا علی 10 محرم کو کربلا میں آئیے، وہ ہاتھ جو آپ نے مولا حسین کے حوالے کیے تھے اب کربلا میں وہ عباس کے شانوں پر نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ مولا حسین کے سینے پر نظر آ رہے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو سینے سے لگائے فرما رہے ہیں یا اخی عباس الان کسرا زاری، عباس تیرے مرنے سے کمر حسین کی ٹوٹ گئی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، اس کے بعد آپ نے فرمایا اب سب ہمارے حجرے سے باہر چلے جائیں، صرف ہماری بیٹی
بیٹی زینب کو ہمارے پاس بھیجا جائے۔ لیجئے جناب زینب بابا کے قریب آئیں، مولا علی نے واقع کربلا سنایا کہ دیکھو تم ثانیہ زہرا ہو، تم شریکہ کار حسین ہو، دیکھو زینب یہ واقع کربلا نمودار ہوگا، اور دیکھو صبر کرنا بی بی۔ یہ کہنے کے بعد مولا علی نے ایک عجب عمل کیا کہ جناب زینب کے بازوؤں سے ردا کو ہٹایا، وہ آگے بڑھ کے جناب زینب کے بازو چومے، کہا بابا یہ میرے بازو چومنے کا مقصد کیا ہے؟ آواز دی تمہارے بھائی کے گلے پر خنجر چلایا جائے گا، تمہارے ہاتھوں پر رسی باندھی جائے گی۔ جناب زینب نے غور سے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا اور خاموش ہو گئیں۔ لیجئے وقت گزرتا چلا گیا، 21 رمضان کو مولا علی کا تابوت اٹھا، 28 صفر کو امام حسن کا جنازہ اٹھایا گیا، 28 رجب کو مولا حسین کربلا کے لیے مدینے سے روانہ ہوئے، 2 کو کربلا پہنچے، 4 کو خیمے ہٹ گئے، 7 سے الاتش کی صدائیں آنے لگیں، 10 محرم کا دن اٹھا کے کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے۔ راوی کہتا ہے میں نے بہت سے لوگ دیکھے جو وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں، جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں، مگر حمید کہتا ہے کبھی میں نے کسی کو ایک دن میں ضعیف ہوتے نہیں دیکھا۔ یہ صرف سیدہ کا لال تھا کہ جب صبح عاشورہ دیکھا تو جوان کے سینہ تانے ہوئے تھے، مگر جب ظہر کا وقت آیا تو کمر پکڑے، یا بنیا یا علی اکبرہ یا آخی عباس کہہ کے رو رہے تھے۔ کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے۔ گود کے پالوں کی منزل آئی، اصحاب دنیا سے جا چکے، پھر وہ منزل بھی آئی کہ جناب عباس آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہا آقا مجھے بھی اجازت دیجئے۔ کہا عباس آپ تو ہمارے لشکر کے علمدار ہیں۔ ایک مرتبہ دائیں بائیں دیکھا، کہا آقا اب لشکر کہاں ہے جو علمداری کروں؟ اب وہ لشکر کہاں جس کا میں علمدار تھا؟ کہا اچھا عباس دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے ہائے پیاس کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ یہ سنا تھا کہ سوکھا مشکیزہ جناب عباس کے علم میں باندھا گیا، وہ مجلس تمام ہو گئی۔ اس کے بعد جناب عباس خیمے میں سے برآمد ہوئے تھے کہ فضہ نے کہا کہ شہزادے تمہیں علی کی بڑی بیٹی بلا رہی ہے۔ جناب زینب کے قریب آئے، گھٹنے رکھ کے ہاتھوں کو جوڑ کے شہزادی زینب کے سامنے بیٹھ گئے۔ جی بی بی کیا حکم ہے؟ آواز دی دیکھو میں تمہیں جانے سے روک نہیں رہی ہوں، میں نے 4 محرم کو تمہیں روکا تھا عباس تمہیں روکنا نہیں ہے، صرف تمہیں ایک بات بیان کرنا ہے۔ کہ بی بی فرمائیں کہ جب بابا دنیا سے جا رہے تھے تو میرے بازوؤں کا بوسہ لیا تھا، اور میرے بابا نے کہا تھا زینب تیرے بازوؤں پر ریشمہ باندھی جائے گی۔ تو باپ کی بات پہ زینب کو پورا یقین تھا، مگر زینب سوچتی تھی ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں پر اصل کون باندھے گا؟ لیکن اے عباس اب یقین آ گیا کہ وقت قریب آ رہا ہے، تمہارے بازو کاٹے جائیں گے، میرے بازوؤں پر ریشمہ باندھی جائے گی۔ الوداع الفراق، جاؤ میرے عباس۔ اب ہم صدائیں بلند کریں گے کہ واہ عزتا واہ حرمتا واہ قربتا لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم اللهم ولن قد تعبير المؤمنين حضرات ایک ضروری اعلان بھی سماعت فرمائیں کہ کل یہ مجلس شب میں 8:45 پر منعقد ہوگی، کیونکہ کل کچھ اور بھی پروگرامز ہمیں لائیو آنے ہیں، تو کل مولانا محسوس سے گزارش رہے گی کل ہماری مجلس کا آغاز 8:45 پر تلاوت کلام پاک سے ہوگا، اور اب سے کچھ ہی دیر بریک کے بعد یعنی شب میں ابھی 10:15 پر ایک مجلس سزا منعقد ہوگی بسلسلہ شہادت امام علیہ السلام برائے سال ثواب مرحومہ جہاں آرا بنت سید وسیع حیدر مرحوم۔ آپ سبھی مومنین کا ہم امن کی شان نیوز ڈاکٹر ایم ایچ رضوی سامن مسیحا ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے اور ٹیم گراف ایجنسی کی طرف سے کی جانب سے سبھی حضرات کا سبھی ویورز کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خدا حافظ والسلام، اور ابھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اگلی مجلس جو منعقد ہوگی اس کو مولانا یعصوب عباس صاحب قبلہ شب میں 10:15 پر خطاب کریں گے۔ خدا حافظ والسلام۔